وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 130۔ یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، جو مسلمان ہو، لا تأکلوا الربا، نہ تم کھاؤ سود، اضعافا مضاعفہ، دوگنا کئی گنا بنا کر۔ غزوہ احد کی بات ہو رہی تھی اور انہی آیات کے بیچ میں اللہ تعالیٰ سود کی بات کر رہے ہیں کہ اے لوگو جو مسلمان ہو، ایمان والے لوگو، سود نہ کھاؤ۔ اور سود کے بارے میں بہت ڈیٹیل سے ربا کی جو آیات سورۃ البقرہ میں تھی اس پہ بہت ڈیٹیل سے ہم یہ بات کر چکے ہیں، ایکسپلین بھی کر چکے ہیں ربا کیا ہوتا ہے۔ تو لیکن جو لوگ فرسٹ ٹائم سن رہے ہیں آڈیو اور جو بچے ہیں ان کے لیے میں ایزی کر کے جو ہے بریفلی دوبارہ بتا دیتی ہوں سود کیا ہوتا ہے۔ سود کا مطلب ہے سود لینے والا، یعنی سوسائٹی میں امیر امیر سے امیر تر ہوتا چلا جائے اور جو غریب ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا چلا جائے۔ ادھار کی ایک قسم ہے سود، یعنی امیر آدمی ادھار دے کر غریب کو ادھار دیتا ہے اور اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتا ہے اور پیسے پہ پیسہ بناتا چلا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو بزنس ہے وہ حلال ہے، کیونکہ بزنس کے اندر آپ محنت کرتے ہیں، آپ تجارت کرتے ہیں اور تجارت میں جو بھی منافع یا پروفٹ ہوتا ہے وہ حلال ہے۔ اب جو ادھار دیا جاتا ہے نا، جس کو سود کہتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی غریب آدمی آپ سے ادھار لیتا ہے پیسے، تو ادھار دیا مگر جب واپس لیا تو اس کو ڈبل کر کے لیا۔ فار ایگزامپل آپ نے کسی کو 100 روپے یا 100 فرینک ادھار دیے، ظاہر ہے کوئی ادھار تبھی مانگتا ہے جب اس کو کوئی بہت شدید ضرورت ہوتی ہے، مجبوری ہوتی ہے، تو مجبور آدمی نے، غریب آدمی نے آپ سے 100 فرینک ادھار لیے، مگر آپ نے ادھار دیتے وقت یہ شرط رکھ دی کہ جب 1 ہفتے کے بعد تم واپس کرو گے 100 تو میں 200 کر کے واپس لوں، اور اگر اگلے ہفتے نہیں دیا اور 3 ہفتے گزر گئے تو وہ 200 سے پھر میں 300 کر کے لوں۔ یعنی اس طرح سے اگر وقت بڑھتا جائے گا تو وہ سود بھی بڑھتا جائے گا، اور یہ اصل رقم سے اوپر کا جتنا بھی ہوگا یہ سارا کا سارا سود کہلاتا ہے۔ ایک تو طریقہ ادھار دینے کا یہ ہے جو کہ جائز ہے اور بہت پسندیدہ ہے، وہ کیا کہ کسی کی مجبوری ہے، اس نے آپ سے پیسے لیا، آپ جتنے پیسے آپ اس کو دیں اتنے ہی آپ اس سے واپس لے لیں، اور اس میں آپ ٹائم پیریڈ طے کر لیں، انسٹالمنٹ بھی کر سکتے ہیں، یعنی آپ انسٹالمنٹس میں واپس لے لیں کہ 1 مہینے کے بعد جو ہے اتنے پیسے دے دے اور وہ ایسے انسٹالمنٹس میں آپ کو واپس دے دے۔ اس کو تو قرض حسنہ کہا گیا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، دوسرے کی مدد بھی ہو جاتی ہے، لینے والا جو ہے وہ اپنی سہولت کے مطابق اس قرض کو آہستہ آہستہ کر کے بھی ادا کر سکتا ہے، مگر وہ ہر چیز لکھی جائے، اور اگر لکھ کے سارا کچھ طے ہو اور جتنی رقم دی جائے ادھار میں اتنی ہی آپ واپس لے لیں تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، یہ تو مدد ہو جائے گی دوسرے کی۔ اور سود جو ہے وہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا، سود جو ہوتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے معاشرے کے اندر، جو امیر ہے وہ امیر سے امیر تر ہوتا چلا جاتا ہے، جو غریب ہے وہ بیچارہ پستا ہی چلا جاتا ہے، اس کے اوپر اوپر سے اوپر جو ہے وہ سود بڑھتا جاتا ہے اگر وہ واپس نہ لوٹا سکے پیسے تو۔ اور یہ احد کے ضمن میں کیوں اللہ تعالیٰ نے آیات ڈالی ہیں، کیونکہ جنگ احد میں ناکامی کی بڑی وجہ کیا تھی، لوگوں کے اندر مال کی محبت آ گئی تھی۔ جب آپ میدان جنگ میں اللہ تعالیٰ کے لیے جاتے ہیں نا تو آپ اپنی جان بھی ساتھ میں لے کے جاتے ہیں کہ آپ شہید ہو جائیں، اور اس میں اگر آپ کہیں پر بھی مال کی محبت اگر آپ کے دل میں آ جاتی ہے، مال کی محبت اور مال کی طلب انسان کی نفسیات میں اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے، اس کی محبت دلوں میں ہے، مگر یہ مال کی محبت اتنی نہ بڑھ جائے کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر کے حاصل ہو، یہ چیز بس ذہن میں رکھنی ہے۔ سود خور جو ہوتا ہے اس کے دل میں مال کی محبت بہت زیادہ ہوتی ہے اور وہ دوسرے کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور اس کے بعد وہ ایسی اخلاقی برائیاں اس میں پیدا ہوتی ہیں کہ اس کے اندر سے رحم، احسان کرنا، مدد کرنا، یہ سب ختم ہو جاتا ہے۔ تو
اب احد کے اندر کیا ہوا تھا، وہ جو تیر انداز اپنے پہاڑ چھوڑ کر آ گئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی انہوں نے کی، ان کے دل میں یہ تھا کہ مال اکٹھا کر لیں، کیونکہ کافر اپنا مال چھوڑ کر جا رہے تھے، مال غنیمت کی محبت جو تھی نا دل میں، اس کی وجہ سے انہوں نے وہ درہ چھوڑ دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہیں پر ایڈریس کر دیا کہ مال کی محبت اتنی نہیں بڑھ جانی چاہیے کہ آپ اللہ اور رسول کی نافرمانی کرو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو انشاءاللہ 131 نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔